السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے تفسیر کے سبق میں ہم کما انزلنا علی المقتسمین سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما انزلنا، جیسے ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین، وہ لوگ جو جعلوا، انہوں نے کر دیا، القرآن، قرآن، عزین، ٹکڑے ٹکڑے، فوربک، سو تیرے رب کی قسم، لنسألنہم، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، اجمعین، سب سے، عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، فاصدع، پس آپ صاف صاف کہہ دیں، بما، جس کا تؤمر، تمہیں حکم دیا گیا، واعرض، اور اعراض کریں، عن المشرکین، مشرکین سے، انا، بے شک ہم، کفیناک المستہزئین، کافی ہیں تمہارے لیے مذاق اڑانے والے، الذین، جو لوگ، یجعلون، بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انکا، بے شک تم، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدرک، تمہارا سینہ، بما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، فسبح، پس تو تسبیح کر، بحمد ربک، حمد اپنے رب کے ساتھ، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقم، اور ہو، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد ربک، اور عبادت کریں اپنے رب کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتیک الیقین، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الیقین، یقینی بات۔ عزیز طلباء، اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب ہے کہ آسمانی کتاب کے وہ اجزاء جو کفار اور مشرکین کے مرضی کے موافق تھے، ان کو تو انہوں نے تسلیم کر رکھا تھا، اور جو مرضی کے مخالف ہوئے اس سے انہوں نے انکار کر دیا، یا انہوں نے کہا کہ اس سے تبدیل کر لینا چاہیے، کہ اگر اس سے تبدیل کر کے لے آؤ تو پھر ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ جو ان کے مرضی، تورات، زبور، انجیل میں بھی جو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ جو ان کی طبیعت کے موافق چیزیں تھیں وہ تو انہوں نے مان لیں، اور جو ان کے خلاف تھا اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو تو آپ بھی پریشان نہ ہونا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے، ان کا یہی طریقہ کار ہے شروع سے ہی۔ یہ مشرکین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ باقی یہ جو استہزاء کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان دونوں باتوں کا انجام اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم خود دیکھ لیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر، نماز، سجدہ، عبادت الہی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے دل مطمئن رہتا ہے اور شرح صدر ہوتا رہتا ہے، فکر اور غم دور ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اخیر لمحہ تک عبادت میں لگے رہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ بہرحال انسان جب تک زندہ ہے، عبادت الہی اس پر واجب ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، آگے سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس میں شہد کی مکھی اور قدرت کی عجیب و غریب صنعت کا بیان ہے۔ سورۃ النحل چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے اس میں بھی توحید کا اثبات، شرک کا ابطال، پیغمبر کی دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج، حق کی مخالفت پر کفار اور مشرکین کو زجر و توبیخ کی گئی ہے۔
منکرین کے اعتراضات کے جوابات معقول دلیلوں سے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر ثبوت دینے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، دین اسلام انسانی زندگیوں میں کیا خوبیاں پیدا کرتا ہے، اس کی ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے۔ تو یہی مضامین انشاءاللہ اس صورت کے اندر بیان ہوتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، سو اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، وہ نازل کرتا ہے فرشتے، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اس پر جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، انہ، کہ بے شک وہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر، انا، فاتقون، مگر میں، یا میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ فرما رہے ہیں، فاتقونی، پس تم مجھ سے ڈرو۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں کافروں کی شکست اور احتساب کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں آیت مبارکہ میں جو امر اللہ کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ان دشمنوں کو زیر اور مغلوب کیا جائے گا، مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور شان و شوکت حاصل ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے اس سے مراد قیامت بھی لیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی وقوع بہت قریب ہے، تو جس کا واقع ہونا یقینی ہو تو سمجھو کہ وہ آ گئی۔ تو اس لیے دشمنوں کو چاہیے کہ انہوں نے جو چاروں طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے، ہر طرح کی اظہار آسانی پر تلے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بالآخر حق حق ہو جائے گا، باطل مغلوب ہو جائے گا۔ تو تھوڑا ہی تو عرصہ گزرا تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ کے سب سے طاقتور لوگوں پر غالب آ گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف غالب آئے بلکہ سارے جزیرہ عرب سے مشرکین کفار ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے بالآخر اپنا وہ وعدہ سچ کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی، برتر، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پس اچانک ہو گیا وہ، خصیم جھگڑالو، مبین کھلا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید کے اس بات کے لیے 4 دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل کہ اللہ نے زمین اور آسمان کا نظام ایسا درست بنایا جسے دیکھ کر لا محالہ یقین ہو جاتا ہے کہ تمام کائنات کا سلسلہ صرف ایک ہی مالک و مختار کے ہاتھ میں ہے، ورنہ تو یہ سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا، آپس میں ٹکر ہو جاتی اگر کئی معبود ہوتے تو۔ لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری دلیل کہ اللہ نے انسان کو ایک قطرہ ناچیز سے پیدا کیا، یعنی نطفہ تھا، اس کا خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر لوتھڑے سے جسم تیار ہوا، پھر اس سے جسم کے اندرونی بیرونی اعضاء کی تکمیل ہوئی، ہر عضو کو اس کے اپنے مقام پر رکھا، ظاہری باطنی حواس پیدا کر دیے، عقل کی روشنی سے اس کے دماغ کو منور کر دیا، روح حیات پھونک کر جیتا جاگتا انسان بنا ڈالا۔ اگر انسان خود اپنی خلقت میں ہی غور کر لے
تو یہ بات اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ان تمام صفات کا مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی قادر اور مالک ذات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان صفات کو صحیح سمجھنے والا بنائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔